طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 292 میں سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. کلمت قد میں حرف القاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. حرف دال پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. قد. کلمت کانت میں آخری میں تا ساکن ہے تو ہم تا کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے کانت. کلمت اسوہ میں سین ساکن ہے. یہاں بھی ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الحاء آتا ہے. کلمت حسنہ حاء حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. اسوۃ حسنہ. کلمت حسنہ میں حا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ حا پہ سین پہ اور نون پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فی. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. حسنۃ فی. کلمت فی کے آخری میں یا پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ابراہیمہ میں حرف البا پہ جزم ہے. یہاں بھی با کا حکم ہے قلقلہ تو ہمیں حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے. ابراہیم. حرف الرا کی حرکت ہے زبر تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے. مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں. تفخیم میں اور ترقیق میں تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. ابراہیم.
کلمت والذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے۔ جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک۔ دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت معہو میں میم پہ اور عین پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے، اور عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے۔ کلمت اذ میں حرف دال پہ جزم ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت قالو میں قاف ہے اور اس کے بعد مد الف ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، قالو۔ کلمت لقومہم میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، میم اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہمیں یہ دونوں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت انا میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت براء میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، اور کیونکہ اس کلمہ میں 2 حمزہ ہے تو ہم یہ دونوں حمزہ کو ظاہر کریں گے، براء۔ کلمت منکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف ہے، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، منکم۔ کلمت مما میں میم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے۔ کلمت تعبدون میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الدال ہے۔ کلمت دونی دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، من دونی۔ کلمت دونی کے آخری میں نون کے نیچے زیر ہے، لہذا لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، من دون اللہ۔ کلمت کفرنا میں حرف را کا حکم ہے تفخیم تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت بینکموں میں کاف پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت العداوہ میں آخری میں تا کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت البغضاء میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں یہ حرف کو ظاہر کرنا ہے۔ ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے، ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ یہ مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے اور آخری میں حمزہ کے پیش کو ظاہر کریں گے۔ کلمت ابدن میں دال پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الحا ہے۔ کلمت حتی یہاں حکم ہے اظہار تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے، ابدن حتی۔ کلمت حتی میں تا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے۔ کلمت باللہ یہاں با کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے ترقیق تو ہمیں حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے، باللہ۔ کلمت وحدہ میں ہا ساکن ہے تو ہم ہا کو ہمزے سے پڑھیں گے، آخری میں ہا پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد صلہ کبریٰ ہے، مطلب ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، وحدہ الا۔ کلمت الا میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے۔ کلمت قولہ میں قاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں لام کے زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت لأستغفرن میں سین ساکن ہے تو ہمیں سین کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ حرف را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، آخری میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، لأستغفرن۔ کلمت وما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت املیکوں میں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت من کے آخری میں نون پہ زبر ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، من اللہ۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الشین ہے۔ کلمت شیء یہاں حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، من شیء۔
کلمت شیء کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے۔ اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الراء کلمت ربنا حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو راء میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شیء ربنا، کلمت ربنا میں حرف راء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور با پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر با کو پڑھنا ہے۔ کلمت توکلنا میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے۔ کلمت انبنا میں با پہ جزم ہے تو یہاں با کا حکم ہے قلقلہ، تو ہمیں حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھنا ہے۔ انبنا، کلمت المصیر میں حرف صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ المصیر، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ کلمت ربنا میں حرف را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور با کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت تجعلنا میں جیم پہ جزم ہے کیونکہ جیم بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تجعلنا، یہاں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت فتنہ میں تا ساکن ہے تو ہم تا کو ہمزے سے پڑھیں گے۔ فتنتن، آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت للذین۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فتنة للذین، کلمت کفروا میں حرف الراء پہ پیش ہے، یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت وغفر میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے، واو کے بعد حرف الغین کو پڑھیں گے۔ وغفر، کلمت انکا میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت انتا میں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ انتا، کلمت العزیز میں آخری میں زے پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ اب آپ ان آیاتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ مسلمانوں، تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، ہم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ذریعے فتنے میں نہ ڈالنا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔